بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں محرم کے سلسلے میں ڈنمارک آیا ہوں، یہاں امام بارگاہ زینبیہ میں مجالس پڑھنے کے لیے، تو میں نے یہاں اس موقع کو غنیمت سمجھا، تو میں نے سوچا کہ میں یہاں جب موجود ہوں تو میں یہاں پر مختلف جو شیعہ ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں جو خدمت کر رہے ہیں مومنین مذہب حقہ کی، ان کے احوال آپ تک پہنچاؤں۔ تو شاہ صاحب کے ساتھ ہیں، مدینہ علم کی طرف جا رہے ہیں، اور خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو تکلیف دی ہم، تو ساتھ ساتھ ہم تھوڑا جو ہے وہ ڈنمارک کی فلم بندی کر رہے ہیں تاکہ اپنے چینل میں اس کو چلا سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ یہاں ڈنمارک میں، یورپ میں رہتے ہوئے بھی مومنین سخت تغدوں کے ساتھ جو ہے وہ مراکز چلا رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے معارف کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یہ مشن جاری رہے، اور خداوند تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب ہم جو ہے وہ مرکز مدینہ علم کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ مرکز ہے، اس میں امام بارگاہ ہے، دینی مدرسہ ہے، مسجد ہے، یعنی ایک کمپلیکس ہے پورا، اور اس میں خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ خداوند تعالیٰ مولانا حجت الاسلام علامہ سید مرید حسین نقوی صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے یہ بلڈنگ خریدی ہے، بڑی تبدیلی ہے، چندے کرنے کے بعد بڑی سے مختلف لوگوں سے امداد اکٹھی کرنے کے بعد اس کو بنایا ہے، اور بڑی ایک نیا ادارہ ہے۔ اس کو شروع ہوئے کتنا عرصہ ہوئی؟ 7 سال شروع ہوئے ہیں، لیکن اس نے تقریباً 20 سال کا سفر کونے والی بلڈنگ ہے، یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جی اچھا، یہ پورا ایریا اس کا ہے، تو یہ پوری بلڈنگ اس کی مختصر عرصے میں اتنی زیادہ ترقی کی ہے اس مرکز نے، کیونکہ عالم دین اس کے سربراہ تھے، اور عالم دین جہاں بھی ہوتا ہے تو وہ عبادات کی رہنمائی کرنے کے ساتھ خود برکتیں لاتا ہے، اور جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ تمام یہاں امور علماء کے پاس ہوں، شرعی طریقے سے انجام پائیں، اور کوئی جو ہے وہ غیر شرعی کام نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کون سا کام شرعی ہے، کون سا غیر شرعی، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سا مستحب ہے، کون سا مکروہ ہے۔ یہ ابھی ہم مرکز میں آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ السلام علیکم، یہ بھی سنا ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اور ٹھیک ٹھاک ہے؟ ابھی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، تھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم اس وقت ڈنمارک میں کوپن ہاگن میں، یہاں پر امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، دینی مدرسہ ہے، اور اس کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین سید مرید حسین نقوی صاحب ہیں، اور یہاں کے ان کے ساتھ جو مومن تعاون کرتے ہیں اور یہاں اس نظام کو چلاتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہم ان کے درمیان موجود ہیں، ان سے مختصر انٹرویو لیں گے تاکہ یہاں کے جو خدمات ہیں، یہاں کے جو پروگرام ہیں، یہاں کی جو کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں دین مبین اسلام کی خدمت کے لیے، وہ آپ تک پہنچا سکیں۔ تو میں دوستوں کے درمیان میں ہوں، اور ان میں سے ابھی ایک فرد سے درخواست کی جائے گی وہ اپنا تعارف کروائیں۔ میرے دائیں طرف شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا تعارف کروائیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے جو ہے وہ ہمارے جو ہے مومنین اپنا تعارف کروائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید سجاد حسین ہے، میں یہاں کوپن ہیگن میں 40 سال سے مقیم ہوں، اور دینی اداروں سے وابستہ ہوں، اٹیچ ہوں، جو خدمت ہو سکتی ہے کرتے ہیں، جتنی ہو سکتی ہے۔ ایک تعارف میرا تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ میں مولانا سید محمد علی نجفی کا والد ہوں۔ آپ لوگوں کے سے التماس ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں۔ شکریہ جی، آپ اپنا تعارف کروائیے گا۔ جی، میرا نام سبطین علی ہے، حاجی غلام علی کا بیٹا ہوں میں، اور 32 سال سے کوپنہیگن ڈنمارک میں ہوں۔ اب یہ مدرسہ بنایا ہے، اس میں کوشش کی ہے جتنا کام ہو سکے کیا ہے، مولانا مرید صاحب کی وجہ سے اس میں آتے ہیں،
امام کا گھر ہے، مدرسہ ہے۔ جی آپ جو اپنا تعارف کروائیے۔ جی میرا نام اسد عباس ہے، میں جب سے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی ہے اس سے منسلک ہوں، تو پچھلے 10 سال سے میں ڈنمارک میں مقیم ہوں، تو ادھر حسینیہ الزہرا مدینۃ العلم میں ہم خدمت گزار ہیں۔ جی خدا مند تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو وقت یہاں پر آپ دیتے ہیں خدا جو ہے وہ اس کا آپ کو دگنا چگنا عطا فرمائے، اور آپ کی نسلوں میں یہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت خدا جاری و ساری فرمائے۔ آپ یہاں پر مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہاں ڈیلی کون کون سے پروگرام ہوتے ہیں، ہفتہ وار کون سے پروگرام ہوتے ہیں، اور مناسبتوں کے متعلق کون سے پروگرام ہوتے ہیں یہاں اس امام بارگاہ میں، اس مدرسے میں، اس مسجد میں؟ اس میں قبلہ کلاسز ہر ویکنڈ پہ مدرسے میں بچوں کی کلاسز ہیں۔ ویکنڈ سے مراد فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے۔ پھر منڈے والے دن بھی کلاس ہوتی ہیں، اور سارے ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولادتیں اور شہادتیں، ان کا پروگرام، نماز جمعہ با جماعت، پنجگانہ نماز با جماعت ہوتی ہے، تو عشرہ محرم الحرام، رمضان، تو اس طرح کے سارے پروگرام۔ اس کے بعد آپ جو ہے بتا سکتے ہیں کہ یہ کمپلیکس جس میں مسجد بھی ہے، امام بارگاہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، ایک مجموعہ ہے، تو یہ کب بنا اور کب تاسیس ہوا اور کتنا عرصہ اس کو ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جگہ یہاں جو سینٹر ہے اس کا نام ہے مدینۃ العلم ایجوکیشن سینٹر، جو کہ بیس کرتا ہے حوزوی تعلیم، لوکل قرآنی تعلیم، اور یہ جو مذہبی اتوار ہیں سب، نماز، روزہ وغیرہ سب یہاں منعقد ہوتے ہیں۔ یہ جگہ ہم نے قبلہ صاحب کے ساتھ مل کے، قبلہ صاحب کی کوششوں سے، قبلہ مولوی صاحب کی کوششوں سے 2013 میں لیا، یہاں بنے۔ تو یہ ایک بلڈنگ تھی، ورک شاپ تھا، جس کو لے کر پھر اس کو ٹھیک کیا ہے، جس میں سلطین بھائی ہیں اور تمام مومنین نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا ہے، ان کی کوششوں سے بنا ہے، اس کو درست کیا ہے۔ یہ ہال جو ہے کلاسز کے لیے، روم جو ہیں، ایک چھوٹی سی رہائش ہے اس میں، جو کوئی مہمان عالم آتے ہیں ان کے لیے۔ تو 2013 میں لیا ہے، اس کے بعد جو ہے 1 سال تقریباً ہمیں لگا اس کو ٹھیک کرتے ہوئے، جس میں سلطین بھائی کی بہت محنت ہے، انہوں نے، ہمارے کاریگر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہاتھ سے بھی کام کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے باقاعدہ 1 سال بعد اس کا افتتاح ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اس کی ایکٹیویٹیز تمام جو ہیں جاری ہو گئی، اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ یہاں کے اخراجات کون دیتا ہے؟ اخراجات کے حوالے سے یہ ہے کہ اس جگہ کی جو قیمت تھی، جو پیسے، وہ قبلہ صاحب کی وسادت سے، ان کی کوششوں سے، ان کی محنت سے اکٹھے ہو گئے۔ لازمی بات ہے، یہ زیادہ تر ڈونیشن وغیرہ کا کام ہے، آگے پیچھے سے مومنین نے بہت مدد کی، تو وہ تو پے ہو گئے پیسے جو ہیں۔ اب اس کا ڈیلی اخراجات جو ہیں وہ اب قبلہ صاحب کے پاس کوئی روابط ہیں جہاں سے تھوڑے بہت پیسے جو ہیں آ جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ مومنین جو ہیں یہاں جو چندہ دیتے ہیں یعنی بچوں کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹلی اس کے اخراجات عوام کی مدد پر ہیں، چاہے قبلہ صاحب کے تھرو لوگ دیتے ہیں یا جو ہے وہ ڈائریکٹ یہاں پر ممبرشپ کے حوالے سے دیتے ہیں۔ جی ایسے کچھ تھوڑی بہت مدد، یہ بچے جو یہاں پڑھتے ہیں ان کے والدین جو تھوڑا سا ایکسٹرا کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ اخراجات چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر ادارے میں جب انسان چلاتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، تو ادارے میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں پر آپ کو اس کو چلانے میں جو ہے کون کون سی مشکلات کا جو ہے سامنا ہے، جو ہے وہ بعض اوقات اخراجات پورے نہیں ہوتے، بعض اوقات یہ ہے کہ مومنین پورا تعاون نہیں کرتے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ مومنین میں جو ہے بعض اوقات ہم آہنگی آپس میں
اتفاق اتحاد نہیں ہوتا، مشکلات رہتے ہیں. آیا آپ کے ادارے میں اس قسم کی مشکلات ہیں؟ قبلہ یہ مشکلات تو تقریباً ہر ادارے میں ہیں. یہاں بھی وقت آتا ہے کبھی کبھی ایسا، تو قبلہ صاحب کیونکہ یہاں لیڈر ہیں، ان کے یعنی سرپرست ہیں، انہیں کے سائے میں سب چل رہا ہے. اس لیے جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے قبلہ صاحب مشورہ کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں. ہم لوگ جو یہاں اکثر آنے والے ہیں ان کو بلا کے مسئلہ پیش کرتے ہیں، تو یہ مومنین ہی جو ہے اس کو حل کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ سوال یہ ہے کہ یہاں پر کوپن ہیگن میں پہلے سے 2 ادارے تھے، تو آپ کو یہ ایک نیا ادارہ بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس میں اور دوسرے اداروں میں فرق کیا ہے؟ قبلہ اس ادارے میں اور دوسرے اداروں میں فرق میں بعد میں بتاتا ہوں. ضرورت اس کی یہ تھی کہ ایک تو یہ کہ یہاں اکثر یورپ میں جو ادارے ہیں وہ سنٹر ہیں جس میں یہ مجالس وغیرہ اور بچوں کے چھوٹے بچوں کو صرف قرآن کی تعلیم یا قرآن پڑھانے کی فیسلٹیز ہیں. اس کے علاوہ اور ادھر کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو کہ بڑے بچوں کو یا ان کو بڑے لیول کی حوزوی تعلیم وغیرہ کی کوئی راستہ دکھاتا. اس لیے یہ بنانے سے پہلے قبلہ صاحب نے مشورہ کیا تھا جو لوگ ادھر ہیں کچھ لوگ ان سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک ادارہ ایسا ہو جس میں یہ سہولت ہو کہ بڑے بچے جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تعلیم کا ایسا نظام بنایا جائے کہ وہ یہاں پڑھ کر آگے اور جو ہے مزید تعلیم کے لیے کسی بھی اور ملک میں، سیریا ہے، مصر ہے، ایران ہے، پاکستان، یعنی وہاں سے جا کر پھر باقاعدہ جو ہے اپنی تعلیم کو پورا کر سکیں. اس وجہ سے زیادہ جو ہے ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ ہونا چاہیے اور کر لینا چاہیے. ہمارے درمیان ہے اسد، اور یہاں پر یہ مدینہ العلم کی میڈیا کا کام یہ کرتے ہیں، یہاں فلم بندی کرنا، اس کو ایڈیٹ کرنا، اس کو سوشل میڈیا پر چڑھانا. تو ان سے ہم معلومات لیں گے کہ آیا آپ کا یہ ادارہ سوشل میڈیا میں ہے اور کون کون سے سوشل میڈیا کے سورسز آپ استعمال کرتے ہیں اپنے اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے؟ جی قبلہ اس میں ہم فیس بک سے ہم سٹارٹ ہوئے تھے جب بھی جیسے اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی. اس کے بعد پھر ہم مجالس وغیرہ، دروس، جشن کے جو پروگرام ہیں وہ سارے ہم پھر اسے یوٹیوب پہ لے گئے. تو الحمدللہ اب جو پروگرام ادارے میں ہوتے ہیں مجالس کے، جشن کے، تو اسے ہم یوٹیوب پہ بھی لگا رہے ہیں اور فیس بک پہ بھی. وہاں کس نام سے آپ کا جو ہے چینل ہے؟ ہمارا یوٹیوب پہ مدینہ العلم ایجوکیشن سینٹر ڈی کے، ایسے ہی فیس بک پہ بھی مدینہ العلم ایجوکیشن سینٹر ڈی کے نام سے یہ دونوں پیج ہیں. تو الحمدللہ دونوں ایکٹیو ہیں، چل رہے ہیں. ماشاء اللہ آپ جو ہے سارے مومنین یہاں خدمت کر رہے ہیں، آپ کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے. تو آپ یہاں سے بیٹھ کر یورپ اور دوسرے پوری دنیا میں جو مومنین ہیں، جو خاص طور پر وہ جو امام بارگاہوں میں، مساجد میں، مدارس میں خدمت کر رہے ہیں، خادم کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، خدا ان کی نوکری قبول فرمائے، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ؟ پیغام ان سب کے لیے یہی ہے کہ محمد و آل محمد کی خدمت اداروں میں وہ کر رہے ہیں، اسے اچھے سے اچھے جاری رکھیں اور محمد و آل محمد کا جو پیغام ہے اسے دنیا بھر میں مزید پھیلائیں. اتحاد و اتفاق کے ساتھ اپنے سارے اداروں میں سارے مومنین رہیں اور خدمت کریں. اب ہمارے ساتھ درمیان سطین بھائی ہیں، ان سے بھی ہم جو ہے وہاں ان سے بھی بات کرتے ہیں. جو ہے ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ ہمیں بتائیں کہ ایک کامیاب ادارہ چلانے کے لیے، مذہبی ادارہ چلانے کے لیے پاکستان میں اور یورپ میں کیا فرق ہے؟ فرق پاکستان اور یورپ میں یہ ہے کہ جدھر جس مولانا ہیں یا سرپرست ہیں جنہوں نے ادارہ چلانا ہے ان میں حوصلہ ہونا چاہیے، سمجھوتا دوسرے لوگوں میں کروانے کا، اپنے جتنے قریبی ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، شاگرد ہیں، ان کو ساتھ لے کے آگے چلنے کا.
تو دنیا میں کسی کونے میں بھی ہیں کامیابی انشاءاللہ قدم چومتی ہے پھر. جی بہت اچھا جو ہے آپ نے یہ اس بارے سے بتایا کہ ادارہ چلانے میں یہاں پاکستان میں کیا فرق ہے اور یہاں کامیاب ادارہ چلانے کے لیے کون سے کام جو ہے کون سے جو ہے وہ ذرائع استعمال کرنے چاہیے. حوصلہ، صبر، برداشت، تحمل اور ہر آدمی کی بات سننا اور ہر آدمی کو جو ہے اہمیت دینا، کیونکہ ہدف جب انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو جو آل بیت علیہ السلام کے ذریعے محمد و آل محمد کے ذریعے ہمارے تک پہنچی ہے اس کو پہنچانا مقصد ہوتا ہے. پھر انسان کی انا، انسان کا اپنا ذاتی جو معاملات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. بس آخری سوال کریں گے اور پھر انشاءاللہ دعا کریں گے. یہ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے دوسرے جو یہاں ادارے ہیں مثلا جعفری سینٹر ہے اور دوسرے امام بارگاہ ہیں ان سے کیسے روابط ہے آنا جانا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ان اداروں سے ہمارا بھرپور رابطہ ہے، آنے جانا ہے. یہاں اکثر مومنین جو آتے ہیں وہ سارے اداروں سے آتے ہیں اور سارے ادارے میں جاتے ہیں. کوئی ایسی کوئی پابندی والی بات، کوئی روک رکاوٹ. آپ کے سب سے اچھے تعلقات ہیں، سب سے اچھا رابطہ ہے ایز اے سارے مومنین ہونے کے حوالے سے. سب آپ کو چاہتے ہیں اور آپ سب کو چاہتے ہیں. یعنی سب کا مقصد یہ ہے کہ آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچانا. ہاں ادارے متعدد ہو گئے ہیں کیونکہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے. ادارے متعدد اس لیے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ انداز مختلف ہے تبلیغ کرنے کا، اس وجہ سے متعدد ہے. نہ کہ ایک دوسرے سے کوئی مشکل ہو آپس میں یا آپس میں دوریاں ہوں یا دل آپ کے ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں. نہیں، سب کے دل ملتے ہیں. سب کا ہدف یہ ہے کہ آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو انسانی جو ہے وہ انسانوں تک پہنچایا جائے اور یہ حق ادا کیا جائے کہ جو آل بیت نے تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اس کو جو ہے وہ ہم پہنچائیں اپنی نسلوں تک اور دوسرے جو غیر شیعہ حضرات تک پہنچائیں. بس میں نے آخری سوال کہا تھا لیکن میرے ذہن میں سوال آ گیا کہ یہاں آپ میں سے جو بھی بہتر بتا سکتا ہو کہ اس میں کتنے ہال ہیں، کتنے کمرے ہیں یہاں پر اور کتنے دفتر ہیں، کتنا فل ایریا کتنا ہے اس علاقے کا، حدود اربع کیا ہے، اس کے اطراف میں کون سے علاقے، کون سی بلڈنگیں، کون سے علاقے پائے جاتے ہیں؟ یہ سلطان بھائی بتا سکتے ہیں. قبلہ اس میں ہم مردوں کے لیے یہ بڑا ہال ہے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حسینیہ زہرا بھی ہے، مسجد کا حصہ بھی سے ہم کہتے ہیں، ادھر نماز پڑھتے ہیں. اور ساتھ پہلے 2 خواتین کے لیے اس سے تھوڑے چھوٹے ہال تھے، ایک ابھی اور تعمیر کیا ہے. ساتھ 2 بڑے کمرے تھے، ان سے اندر سے دیوار نکالی ہے، وہ بڑا ہال کیا ہے کیونکہ خواتین اور بچوں کے لیے جگہ تنگ تھی پہلے. تو اس طرح 3 خواتین کے لیے ہال ہے، وہ اس سال سے بھی بڑے بن جاتے ہیں اگر تینوں کو اکٹھے کریں. تو ساتھ رہائش ہے، ایک ولا ہے، اس میں 3 کمرے ہیں، باتھ روم ہے، نیچے تہہ خانے میں بھی جگہ ہے اور دفتر ہے قبلہ صاحب کا. دفتر کے ساتھ ہی ایک اور مہمان خانہ ہے مولانا کے علاوہ، اگر کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اسے ٹھہرانے کے لیے. تو واش روم بیویوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے. اسی طرح لائبریری ہے چھوٹی سی ہماری، تو وہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں کوشش کر رہے ہیں. کتابیں ہمارے پاس بہت زیادہ جمع ہیں، تھوڑی بڑی لائبریری بنائیں. قبلہ صاحب کی بہت کوشش ہے لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے وہ لیٹ ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں جلدی تیار کر لینی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس مرکز کو قائم دائم فرما. یا مومنین جو خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یا اللہ مولانا حجت الاسلام مرید حسین نقوی صاحب کو طول عمر عطا فرما. یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام مومنین نماز پڑھنے کی نماز کتنے آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں عام حالات میں؟ نارمل ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے کم ہم نے رکھا ہوا ہے. جی اگر نہ ہو تو پہلے تقریباً 190 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں. گلی ہے چھوٹی سی. جی جی یہ گیلری ہے یہاں پر. جی اس کی دوسری طرف یہ دفتر ہے. جی جی قبلہ صاحب کا دفتر ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہاں یہ لائبریری بھی رکھی ہوئی ہے. اس میں تقریباً کتنی کتابیں ہوں گی؟ یہ قبلہ اتنی زیادہ نہیں لیکن اچھا اچھا. یہ گلی ہے، یہ دفتر کے ساتھ
آگے جو ہے یہ باتھ روم ہے. جی جی بات سمجھ ادھر جی تو یہ ایک گلی آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہے. کلاس روم کس طرف ہے؟ مہمان خانہ جو ہے کلاس روم. تو وہ کلاس روم ادھر ہے. اچھا اچھا کلاس روم تھوڑا دکھائیں. تو کلاس روم اچھا یہ کلاس روم ہے. یہ ایک چھوٹی کلاس روم یہ جی جی تو یہاں جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو کیا کیا سہولیات فراہم کرتے ہیں؟ یہاں بچے جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو تعلیم پڑھائی کے علاوہ لائٹ جلا دیں. جی جی پڑھائی کے علاوہ یہاں جو ہے ان کو باقاعدہ ایک ٹائم ریفریشمنٹ ہوتی ہے. جی جی کھانا چھوٹا جی وہ کسی بھی قسم کا ہوتا ہے. کبھی پیزا ہوتا ہے, کبھی شورما کھاتے ہیں, کبھی یہاں کچھ بن جاتا ہے. صحیح. تو اس کے علاوہ باہر ابھی آپ باہر نکلیں گے تو دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں گراؤنڈ ہے فیسلٹی. بات یہ ہے کہ جب وہ وقفہ کرتے ہیں وہ باہر کھیل بھی سکتے ہیں. کھیل سکتے ہیں. جی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. یہ سارے کلاس روم ہے اور یہ اچھا. اس کے ساتھ کلاس روم بھی ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو یہ میز کرسی آپ نے دیکھا پڑی ہوئی ہیں, یہ ہم لگا لیتے ہیں جب کلاس ہوتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے یہ جگہ؟ یہ ابھی کورونا کی وجہ سے باہر ایکسٹرا جگہ بنائی ہے بیٹھنے کے لیے. اچھا اجازت میں اندر اگر جگہ تنگ ہے تو ادھر بیٹھ جائیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا سوشل ڈسٹینس رکھ کر لوگ آسانی سے بیٹھ سکیں. صحیح جی. یہ ساری ہدایات یہاں لکھی ہیں. جی جی. یہ عربی بچے بھی یہاں آتے ہیں؟ عربی بھی. یوز کرتے ہیں کلاس روم کے طور پر یوز کرتے ہیں. یہ بیڈ اگر کسی نے آرام کرنا ہو, سکون کرنا ہو تو یہاں ایک سے زیادہ کوئی آدمی آ جائے یا علماء کے ساتھ کئی دفعہ لوگ آ جائیں. السلام علیکم. جو مومنین اس امام بارگاہ مدرسے اور مسجد میں خدمت کرتے ہیں ان میں سے ایک آفتاب ہیں. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جوان ہیں, پوٹینشیل ہے ان میں اور دین کا جذبہ رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک چودھری صاحب ہیں جو جرمنی سے تشریف لاتے ہیں. یہ بھی یہاں امام بارگاہ میں خدمت کرتے ہیں. خاص طور پر یہ محرم میں تشریف لاتے ہیں. نام بتائیں جی. میرا نام بشیر احمد صاحب. آپ جرمنی کے رہنے والے ہیں؟ ہاں جی, کولون شہر سے. تو یہاں کس لیے آئے ہیں آپ؟ بس میں ان کی محبت ہے, مجھے کھینچ لاتی ہے. اور ہر سال محرم میں یہاں آتے ہیں؟ تقریباً آج. صحیح. جس طرح پاکستان میں بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں ان کے علاقے میں محرم نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ محرم کے دوران ہجرت کر جاتے ہیں, آپ اس طرح ہیں؟ نہیں, ہمارے یہاں محرم ہوتا ہے لیکن اس دفعہ اجازت لیٹ ملی ہے. اچھا اچھا. لیکن میری ویسے بھی میں ذرا ادھر زیادہ اپنے آپ کو ایزی اور اچھا محرم بنا سکتا. محرم میں آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بس یہ عبادت کا موقع مل جاتا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. زندگی میں ٹائم ملتا ہے جناب. عزت آپ کو محرم اور دوسرے دنوں میں کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ بہت فرق ہے جی, عزت داری تازہ مقام تازہ ہو جاتا ہے اس میں. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی توفیقات میں. چلو جی, یہاں آپ خدمت کر رہے ہیں, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو آپ جو ہے جب امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں بہت لطف آتا ہے, تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ بہت لطف آتا ہے, مزہ آتا ہے انشاءاللہ. خیر, یہ کیوں آپ کو مزہ آتا ہے, کیا وجہ اس کی؟ یہ عبادت گاہ ہے, عبادت بھی کرتے ہیں اور مزدوری بھی کرتے ہیں. سبحان اللہ. آپ امام حسین علیہ السلام کے گھر کے خادم ہیں, بالکل بالکل تو اس پر آپ کو فخر ہے؟ بالکل, بہت زیادہ فخر ہے. اور یہ چیز انشاءاللہ آپ کی نجات کا سبب بنا ہے. آپ مولانا مرید کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پذیرائی کی اور یہاں پر مکمل تعاون کیا اور ہم نے مکمل طور پر یہاں سے انٹرویو ریکارڈ کیا. خدا حافظ.